إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین حاضرین جمعہ تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے
جس نے اس مبارک دن کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو اپنے اس مقدس گھر میں اکٹھا فرمایا۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیات 22 اور 23 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میرا عنوان وہی ہے جو پچھلے خطبہ میں تھا، یعنی اسلام اور بدشگونی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کس لیے آزماتا ہے؟ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ کون اللہ کا بندہ ہے، کون شیطان کا بندہ ہے، یہ واضح ہو جائے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو اور رسولوں کو آزمایا ہے، اور اس ضمن میں نے قرآن کریم کے حوالے سے 2 نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آئیے آج بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کے واقعہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں ہر مذہب کے ماننے والے محترم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا موسم آتا ہے تو ہر مکتب فکر کے علماء اس جلیل القدر نبی کا واقعہ بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں۔ میری مراد کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قدر آزمایا، ان سے جتنا امتحان لیا، اتنا کسی اور انسان سے، کسی اور نبی سے اللہ نے امتحان نہیں لیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب رہے، ہر آزمائش پہ کھرے اترے۔ انہی آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا، یاد کیجئے، جو لوگ متقی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے قرآنی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے زکاتی ہیں، ہر وقت قرآن و سنت کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھو یہ خود کتنا پریشان ہے، بے روزگار ہے، پائی کا محتاج بنا ہوا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ یہاں دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، کیسے آگ میں ڈال دیے گئے؟ کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باما بھی۔ یعنی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے کہ کیسے آگ میں ڈال دیے گئے، جبکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، اس آگ میں ڈالے گئے جس آگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آگ اتنی تیز تھی، اس کے کئی میلوں اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ بھی جھلس کر کے اس میں گر جاتا۔ لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ ہم نے کہا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ غور کیجئے، صرف اللہ نے ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا۔ کیوں؟ ٹھنڈ سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں، ٹھنڈ کے موسم میں کڑاکے کی ٹھنڈ سے فلاں جگہ اتنے لوگ ختم ہو گئے، تو ٹھنڈ سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم رہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ہم اور آپ حالات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ہمارے شعائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حجاب پہ کتنا ہنگامہ ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، حجاب پہ کتنا ہنگامہ ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہماری نیشنلٹی پہ سوال اٹھایا گیا کہ ان کو CAA جیسے کالا قانون لا کر کے ان کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح آئے دن ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے مسلم بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا صحیح ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے نازل ہو؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں، مسلمان اور بے نمازی۔ اسی طرح رمضان کے دنوں میں رمضان کے روزے نہ رکھنے کے لیے ہم ہوٹلوں پہ پردہ لگا کے، پردہ لٹکا کے ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو رشوت لے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں اور سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے نازل ہوگی میرے بھائیوں؟ حالات کا رونا رونے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنی حالت پہ رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان کو مضبوط بنائیے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے۔ پچھلے خطبہ میں 2 واقعات میں نے بیان کیا، آج بھی ایک واقعہ بیان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، اللہ کے بارے میں ہمارا یقین جو کمزور ہو چکا ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائیں، کیونکہ یہی تقدیر تو ہے جس سے ہمیں سکون مل جاتا ہے کہ چلو اس دنیا میں اگر جھیل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آخرت میں تو سکون کی زندگی مل ہی جائے گی۔ لیکن جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے، کوئی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ذرا سا ٹینشن ہوا پنکھے سے لٹک گئے، ذرا سی کوئی بات ہوئی بلڈنگ کے اوپر سے کود گئے، ندی میں کود گئے۔ اسی طرح اپنے آپ کو بس کے آگے، ٹرین کے آگے، ٹرک کے آگے ڈال دیا، میاں بیوی میں کوئی بات ہوئی زہر پی لیا،
इसी तरह एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में फेल होने का डर पैदा हुआ, या कोई हमने गलत काम कर दिया उसमें बदनामी होने का डर पैदा हुआ, अपने आप को सूली में लटका दिए। ऐसा क्यों होता है मेरे भाइयों? क्योंकि उनका अल्लाह पर ईमान नहीं होता और तकदीर पर उनका ईमान नहीं होता, इसीलिए ऐसा होता है। एक हदीस सुन लेते हैं, तकदीर का मसला हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुक कलिमातिन यहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक व इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लबिज्तमअत अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लम यनफ़ऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक वइन इज्तमऊ अला अन यदुर्रूक बिशैइन लम यदुर्रूक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताब सिफ़तिल क़ियामा, चैप्टर नंबर 37, हदीस नंबर 2516। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था। आपने कहा, बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें बताता हूँ। यहाँ से मसला ये निकला कि सवारी पे बैठ कर भी दीन की बातें कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की सवारी पे आप बैठ रहे हैं उसके पीछे, या किसी को अपनी बाइक पे अपने पीछे बिठा रहे हैं, वहाँ भी दीन की बातें आप कर सकते हैं, दीनी मसाइल के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि बच्चों को बचपन से ही दीन की बातें सिखाना चाहिए। बचपन से आप बच्चों को सिखाएंगे, बड़े होके बच्चे सीधे रास्ते पे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन आज हम लोग अल्लम गल्लम उल्टी सीधी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हमारी नाफरमानी करते हैं तो हम शिकवा शिकायत करते हैं कि देखो जी हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं मानते। भाई आपने अपने बच्चों को क्या दिया है? सही तरबियत दी है आपने? सही तरबियत नहीं दी है तो कहाँ से आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे? आज हमारे नौजवान क्यों बिगड़ रहे हैं? सही तरबियत ना होने की वजह से। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे को दीन की बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें चंद बातें बताता हूँ कि तुम अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, हम में से कितने लोग हैं जो आज अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह के हुकूक को सही तरीके से अदा कर रहे हैं। सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी की बनावट पे गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है। दो सही सलामत आँखें अता की हैं जिनके ज़रिए से हम देखते हैं, जिनकी आँखें नहीं हैं उनसे आप मालूम कीजिए जाके। इसी तरह अल्लाह ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, अच्छी सेहत अता की है, तंदुरुस्ती अता की है। अल्लाह के हुकूक हम कहाँ तक अदा कर रहे हैं? कैसे अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा? इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। तो अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह को अपने सामने पाएगा। आप अल्लाह के हुकूक अदा करेंगे, हर वक्त अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आज हम अल्लाह के हुकूक सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, कहाँ से अल्लाह की मदद हमारे लिए नाजिल होगी? इसी तरह आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब भी मदद तलब करो अल्लाह से मदद तलब करो। और ये बात अच्छी तरह याद रख लो, जान लो कि पूरी दुनिया के लोग मिल कर के भी अगर तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे
نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ میرے بھائیو آپ غور کیجئے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں۔ آج اس طرح کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ کیوں آپ جانتے ہیں؟ اسی لیے بیان نہیں کیا جاتا، حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ دوسری حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے، تسمہ جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ جوتے کا فیتہ کو تسمہ بولا جاتا ہے، تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا سے بھی مانگو، فقیر سے بھی مانگو، پیر سے بھی مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں مزار پہ جا کے اگر چادر نہیں چڑھاؤ گے، فلاں بابا کے نام پہ اگر جانور قربان نہیں کرو گے، منت نہیں مانو گے، نذر نہیں مانو گے، بابا ناراض ہو جائے گا اور تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اور اگر کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اسی لیے اس طرح کی حدیثوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، کاش کہ اس حدیث کے مطابق آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو اتنے سارے مسائل پیش نہیں آتے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے نہ ہوتے، آج ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے نہ ہوتے، آج ہم کسی مزار کا چکر نہ کاٹ رہے ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے، جب سے عقیدہ توحید میں خرابی آئی ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، بہت سارے مسائل درپیش ہو گئے، بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ہم کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو بھی لعن طعن کر دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم بہت ساری چیزوں کو منحوس نہیں سمجھتے، ہم بہت ساری چیزوں سے بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجۃ فقد اشرک، کہ بدشگونی جسے ضروری کام سے روک دے اس نے یقیناً شرک کیا۔ مثال دے دوں، ایک آدمی نکلا گھر سے کسی کام کی وجہ سے، راستہ پہ وہ جا رہا ہے، اچانک کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا۔ اب آگے نہیں جانے کا، کام نہیں کرنے کا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کالا سانپ نکل گیا آگے سے، نہیں جانے کا، کام نہیں کریں گے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہی ہے بدشگونی۔ اسی طرح صبح کے وقت گھر سے نکلے، کوئی مانگنے والا آ گیا، آج تو جترا صحیح نہیں ہے، دن بھر لوگ مانگتے رہیں گے، یہی ہے بدشگونی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی اگر کسی کو ضروری کام سے روک دے اس نے یقیناً شرک کیا، تو صحابہ نے کہا ما کفارۃ ذالک، اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے ہم سے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر آدمی یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا خیر لہ الا خیرک ولا طیر لہ الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، نقصان تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بہت اہم دعا ہے، یاد کر لیجئے آپ لوگ۔ پچھلے خطبہ میں بھی ایک دعا میں نے بتائی تھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے۔
کہ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بار بار پڑھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اور اس دعا کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حدیث بھی میں نے پڑھی تھی، جامع ترمذی کتاب الدعوات چیپٹر نمبر 35 حدیث نمبر 3505، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو بھی مسلمان بندہ اس دعا کو کسی بھی تکلیف میں پڑھے گا اللہ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ فارمولہ دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہماری پریشانی کہاں سے ختم ہوگی؟ کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مثال دے دوں، صبح کے وقت اگر کوئی کسٹمر 500 کا یا 2000 کا نوٹ لے کر چلا جائے تو دکاندار کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ارے اتنی صبح کے وقت اتنا بڑا نوٹ لے کر آیا ہے، اس کا پھٹکر کہاں سے لاؤں گا؟ اور اگر کسٹمر صاحب نے تھوڑی بہت بحث کر لی، اوہو بہنی کا وقت تھا، یہ کیسا کسٹمر آیا ہے، اب تو دن بھر ایسے ہی کسٹمر آئیں گے اور میرا بھیجا چاٹتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا، اور یہاں پہ تو بدرجہ اولا ہوگا کہ صبح کے وقت کوئی دکاندار دکان کھولنے کے بعد پہلا کسٹمر کوئی بھی آ جائے اسے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بوہنی کا وقت ہے، بوہنی کراؤ تب لے جاؤ ورنہ ہمارا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کہاں سے لے لیا آپ نے یہ؟ روزی آپ کی قسمت میں جتنی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی، آپ کے سوچنے سے یا آپ کے بولنے سے وہ روزی ختم ہو جائے گی۔ اپنا عقیدہ صحیح کیجئے ورنہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی طرح اگر صبح کے وقت کسی دکاندار کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ لو ایک اور مصیبت حاضر ہے، اب تو دن بھر لوگ مانگتے ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں خدا کے واسطے ایسا عقیدہ مت بنائیے، اللہ دیتا ہے اور اللہ لیتا بھی ہے، آپ کی قسمت میں جتنا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، آپ کے سوچنے سے یا آپ کے بولنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم و سفر کا مہینہ، یہاں کا ماحول کیسا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اتر پردیش میں ایک لمبا عرصہ میں نے گزارا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ کراتے ہیں، خاص طور پر سفر کے شروع کے 10 دنوں میں تو بالکل نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 10 دنوں میں بالکل نحوست ہی نحوست اترتی ہے، کوئی بھی کام اگر ہم کریں گے تو وہ کام سکسیس نہیں ہوگا، اس میں ناکامی ہی ہاتھ لگے گی، اسی لیے شادی بیاہ وہ لوگ نہیں کراتے، کوئی کاروبار بھی شروع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اگر ایسا عقیدہ آپ کا ہے تو اللہ کے واسطے عقیدہ صحیح کیجئے، مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہیں اور ہر مہینہ میں نفع نقصان اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، آپ کے سوچنے سے کچھ بدلنے والا نہیں، عقیدہ صحیح کیجئے۔ کچھ لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور بدشگونی سے بچنے کے لیے بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، تانترک لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سڑک چھاپ بابا کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ بابا ذرا دیکھیے نا میری قسمت میں کیا ہے۔ بابا بھی ایسے ہی لوگوں کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ چلو آج ایک بیوقوف ملا ہے، مان اینٹھنا ہے اس سے، ہاتھ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، ارے بھائی آپ کی قسمت
قسمت کا کیا کہنا، آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے، اگر آپ کچھ پیسے دے دیں گے تو ٹونے ٹوٹکے میں کر کے دے دوں گا، اس پہ آپ عمل کر لینا، آپ کی قسمت اور چمک جائے گی، آپ کا دھندا بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ بہت بڑے سیٹھ بن جائیں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے بیوقوف بنا کر، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنی عقل سے کیوں نہیں سوچتے؟ اگر اس بابا کے پاس اتنی پاور ہوتی کہ ٹونا ٹوٹکا دے کر کے وہ آپ کو مالدار بنا دیں گے، تو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، مالدار بننے میں، بڑا سیٹھ بننے میں، امیر بننے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہا ہے، وہ بابا آپ کو دے گا؟ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ ٹونے ٹوٹکے میں اگر پاور ہوتی تو ساری مال و دولت وہ اپنے پاس رکھتے، آپ کو دیں گے، جان بوجھ کے آپ کو دیں گے۔ ہر آدمی چاہتا کہ سب سے بڑا سیٹ میں بن جاؤں، سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں، کیوں دے گا آپ کو؟ تو اللہ کے واسطے ایسا کام مت کیجئے، ورنہ آپ کے پیسے بھی برباد ہوں گے اور آپ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دھاگا باندھتے ہیں، کالا دھاگا، لال دھاگا، اور تو اور کچھ لوگ گلے میں گھنٹی لٹکا کے بھی چلتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ پاؤں میں بھی دھاگا باندھ لیتے ہیں، کیوں بھائی؟ مصیبت نہ آئے، یہی ہے بدشگونی۔ چھوت چھات، پاپ اور نحوست میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے، اسی لیے یہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عقیدہ توحید پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو جب لگتا ہے کہ ان کے میاں کا دھیان ان کی طرف سے ہٹ رہا ہے، اب چلی بابا کے پاس کہ بابا کچھ کر دیجئے نا، میرے میاں تو میری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، کچھ کر دیجئے تاکہ محبت بڑھ جائے۔ میرے بھائیو، اپنا عقیدہ صحیح کیجئے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو بی بی کو منحوس سمجھتے ہیں، اور تانا کیسے دیتے ہیں معلوم ہے کہ جب سے یہ آئی ہے میرے گھر کی تو برکت ختم ہو گئی ہے، کاروبار میرا ڈوب گیا۔ اسی طرح گھر خریدنے کے بعد یا بنوانے کے بعد اگر کچھ ہو جائے، فوراً کہتے ہیں یہ گھر تو منحوس ہے، جب سے میں نے اس کو خریدا ہے یا بنوایا ہے نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح گاڑی خریدنے کے بعد اگر کچھ ہو جائے، فوراً کہتے ہیں کہ یہ گاڑی منحوس ہے، جب سے میں نے اس کو خریدا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ بیٹی منحوس ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے بھائیو، کہاں سے ملا آپ کو یہ سب؟ کیا اسلام میں ایسا ہے؟ کیا یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک مسلم کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان تو صرف اللہ کو مانتا ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں آپ۔ اگر ایک اللہ کو ماننے کے باوجود اگر آپ کی سوچ اتنی بدتر ہو جائے تو آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں، اپنا عقیدہ صحیح کیجئے، ایمان کو مضبوط بنائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ہم نے نبیوں کے واقعات کس لیے بیان کیا؟ صرف سننے کے لیے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے، مچھلی نے نگل لیا، ہے کوئی مائی کا لال جو مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے بار بار دعا کی، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ کیا وہ اللہ ہمارا نہیں سنے گا؟ ہماری نہیں سنے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ اصل میں ہم اس کو سنانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے وہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کے بارے میں ایسی سوچ کہ یہ بی بی منحوس ہے، بیٹی جب سے آئی ہے تب سے پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جبکہ عورتوں کو اسلام میں بہت اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اگر وہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
اگر بیوی بنتی ہے تو شوہر کا لباس بن جاتی ہے، اور اگر بیٹی بنتی ہے تو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس کے متعلق حدیث ہے، بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث اشارے کے طور پہ آپ کو بتا دوں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ چیپٹر نمبر 46 حدیث نمبر 2225، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وذم السبابہ، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی۔ تعداد بتانا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، بیٹیوں کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے۔ 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 4 بیٹیاں ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ میرے خیال سے یا کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بیٹے کی فضیلت میں ایسی کوئی حدیث ہے، آج تک مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن لوگ بیٹیوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، ایمان درست کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے، جو حالات ہمارے اب ہیں اس سے بھی بدتر حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خدا کے لیے سدھر جائیے۔ بہرحال نقصان ہونے سے پہلے بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ذرہ برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور نقصان ہو جانے کی صورت میں بھی ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اسی لیے ایسا ہو گیا، یا شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ایمان اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں صرف نام سے نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ دل سے اور عمل سے پکا سچا مسلم بننے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔